مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں، صدقے یا رسول اللہ۔ دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، عشق محبت عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریو کریو، تاج الشریعہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اہل ہنر کی عقل حیراں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی وقار، عرس رضوی کا یہ پربہار موقع ہے اور اندور کی یہ جامع مسجد بریلی کا نظارہ پیش کر رہی ہے۔ ہماری روحیں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پہنچی اور آج اس مسجد پاک میں بیٹھ کر ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے گفتگو کے آغاز سے میں آپ سب کو اس بات کی وضاحت کر دوں، تقریر اور خطابت کی غرض سے نہیں آیا، ہمارے اکابرین اہل سنت میں سے عظیم نہیں عظیم تر شخصیات میں سے مفتی مالوہ، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی نور الحق صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کی بارگاہ میں شرف تلمذ حاصل کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور فرق اتنا ہے کہ استاد نے مجھے آج منبر پر بٹھایا ہے اور جو غلطی ہوگی وہ وہیں سے اصلاح بھی فرمائیں گے۔ دیگر علماء اور مشائخ بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں مجھ فقیر کو حاضر کیا گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے میں منبر پر بیٹھا ہوں، ورنہ یہ تمام علماء در حقیقت ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ عزیزان گرامی، محب گرامی، رفیق گرامی، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب، یہ نام بھی سنیت میں ایسا مشہور ہے کہ سیدھے تفسیر نعیمی کی طرف عقل چلی جاتی ہے، ذہن اسی طرف مبذول ہوتا ہے۔ اور سچ فرمایا میرے برادر گرامی حضرت مولانا مفتی ظفر نوری صاحب نے کہ جامعہ ازہر میں بھی میں آپ کو تعریف کے لیے نہیں چند باتیں عرض کروں، بہت سارے مصر کی آزادیاں ایسی ہیں کہ لوگوں کو اپنی رعنائیوں میں کھینچ لیتی ہیں، اپنی رنگینیوں میں ملوث کر جاتی ہیں، لیکن چند وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کیا بلکہ ہندوستانی اکابرین کی روایت کا بھی وہاں پر سکہ جمایا اور اپنی شناخت کو قائم رکھنے میں پوری سعی کی۔ ان میں سے مفتی احمد یار خان صاحب بھی ہیں، مفتی ظفر نوری صاحب بھی ہیں، الحمدللہ یہ اپنی پوری شناخت کے ساتھ جامعہ ازہر مصر میں برقرار رہے اور اسی طرح سے لوٹے کہ یہاں آنے کے بعد بھی لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان احبا کا سایہ دراز فرمائے۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے سے قبل ایک جملے کی میں اصلاح چاہتا ہوں۔ میرے لیے
حضرت علامہ مفتی ظفر نوری صاحب نے بھی اور مفتی احمد یار خان صاحب نے بھی یہ اعلان بھی کیا، یہ ان کی محبتیں ہیں کہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ مصر کی سرزمین پر تشریف لائے 40 سال کے بعد، اور انہوں نے اعلاناً یہ کہا میرے احبا نے، دوستوں نے، کہ ان کی کوشش سے آئے ہیں، مجھ فقیر اور نکمے کی کیا کوشش، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی نظر عنایت نے مجھے مصر پہنچایا ہے۔ حقیقت تو بات یہ ہے کہ بادشاہ اپنے خادم کو دور تک پہنچاتا ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ ہم نے تمنا کی اور دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں اور رسول پاک کی بارگاہ میں، عریضہ پیش کیا تھا کہ مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ہندوستان میں، وہ یہاں آ کر سنی بنے پھرتے ہیں، یہاں اہل سنت و جماعت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، ان کا چہرہ بے نقاب ہونا چاہیے۔ اور یہی دعائیں مستجاب ہوئی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کو مصر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں نے پہنچایا، اور آپ کے دورہ مصر نے سب کے چہرے بے نقاب بھی کیے، اور اہل سنت و جماعت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند بھی ہوا۔ عزیزان گرامی، وقت کی قلت کے ساتھ میں جو اہم باتیں ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ عرض کیے جاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو ہم بار بار تکرار کریں گے اپنی تقریر میں اعلیٰ حضرت کا، اور نام نہ بھی لیں تو سب کا ذہن بریلی کی طرف جاتا ہی ہے، کچھ لوگوں کا نہ جائے تو اسے ہمیں فرق نہیں پڑتا، بعض لوگوں کو اگر اعتراض بھی ہے ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے اعلیٰ خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے، اعلیٰ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے، اعلیٰ علم والا ہونا بھی ضروری ہے، اعلیٰ سوچ رکھنے والا بھی ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اعلیٰ ہوں گی تو بریلی کے احمد رضا کو وہ اعلیٰ حضرت کہنے میں عیب نہیں محسوس کرے گا۔ ہم نے انہیں صرف اور صرف پٹھان خاندان سے ہونے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نہیں کہا، بلکہ اس امام احمد رضا خان کے قلم نے ہزاروں نہیں کروڑوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر دیا، اس لیے ہر سنی گدا انہیں اعلیٰ حضرت پکارتا ہے۔ یہ من جانب اللہ دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عنایتیں ہوتی ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ لفظ سے بھی بعض لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے، اور کئی اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں کہ اس نئے لفظ کی کیا ضرورت ہے، یہ جہالت ہے، نری جہالت ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا مطلب کوئی ایک نیا دین نہیں، وہی دین مصطفیٰ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان چھوڑا تھا، صحابہ نے تابعین کے درمیان جو نقوش چھوڑے وہی یہ دین ہے، اور تابعین اولیاء کاملین سلف صالحین سے چلا جو پاکیزہ مذہب، پاکیزہ دین اسلام ہے، اسی کا اس زمانے میں جو نام ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اس کو ایک مثال سے میں یوں کہہ دوں کہ میرے عزیزوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندور کی کوئی سڑک پرانی ہے، کافی پرانی ہے، 150-200 سال پرانی ہے، لیکن بارش، طوفان، موسموں کی وجہ سے گڈھے پڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتی ہے کبھی کبھار، 150-200 سال پرانی ہے، لیکن ابھی اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے نگر سیوک آئے، کارپوریٹر آئے، یا کوئی بڑے اہل ثروت میں سے کوئی شخص اٹھے اور انہوں نے کہا میں لوگوں کے لیے سڑک کو صحیح کروا دیتا ہوں۔ سڑک انہوں نے اپنے مال سے صحیح کروایا، اور سڑک جب صاف ستھری ہو گئی، لوگ اچھا چلنے لگے، تو اب جو چاہنے والے لوگ ہیں، محلے والے، اس نگر سیوک یا کارپوریٹر کے نام کا بورڈ وہاں پر روڈ پہ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں سڑک ان کی نہیں ہے، سڑک تو 200 سال پرانی ہے، لیکن گڈھے پڑ گئے تھے، پرانی ہو گئی تھی اور چلنا دشوار ہو گیا تھا، موسموں کے تھپیڑوں نے سڑک کو خراب کر دیا تھا، اور اس صاحب نے اپنے مال سے خرچہ کر کے اس سڑک کو صاف کر دیا، اس لیے ہم نے ان کا نام یہاں لگا دیا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل، اسلام وہ عظیم دین ہے، اس میں کئی منافقین داخل ہو کر کے اس کے چہرے کو خراب کرنے کی ہر زمانے میں کوشش کرتے رہے،
اس پر گرد و غبار ڈالتے رہے، کبھی دین کا چہرہ الگ الگ انداز میں لوگ پیش کرنے کی کوششیں کرتے رہے، اس کی غبار، اس کی دھول کو ہٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بریلی شریف میں اس امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مختصر سی اپنی عمر میں پھر دین مصطفیٰ پر جو کچھ بھی گرد و غبار غیروں نے ڈال رکھا تھا اس کو پوری طرح سے ہٹایا، صاف کیا اور ایک پاکیزہ چہرہ دین اسلام کا امت کے سامنے رکھا۔ تو امت نے محبت میں پکار کر کے کہا دین تو مصطفیٰ کا ہی ہے، لیکن اب یہ سڑک صاف کیا ہے احمد رضا نے، اس لیے اس سڑک پر چلنے والوں کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نیا دین نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے مجدد بھی کہا گیا۔ مجدد وہی دین کی تجدید کرنے والا، نیا دین لانے والا نہیں، اسی دین کو صاف ستھرے چہرے کے ساتھ پیش کرنے والا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو جتنا فخر کرنا ہے وہ کم ہے۔ ہم نے عرب کی سرزمین پر لوگوں کو دیکھا اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہی کھڑے ہو گئے۔ عربوں میں بھی ہم نے دیکھا جو وہاں کے دکتور ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ مفتی مصر ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ لوگ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، اور شیخ حضرت مفتی علی جمعہ صاحب مفتی مصر تھے، انہوں نے برجستہ یہ کہا بریلی کے امام احمد رضا کی کتابوں کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ حقیقی شیخ الاسلام والمسلمین تو ہندوستان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی وقار، جس کے علم کے عرب و عجم سب قائل ہوئے، سب قائل ہوئے، اور آج اس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ہند کے مسلمانوں کے درمیان رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنے بڑی سعادت کی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اگر پورا مکمل طور پر بیان کروں گی رات ہی دن ناکافی ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ایک مصر کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک بڑی بات ہم سے کہی تھی، کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے آپ لوگ بہت محبت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا تھا میں سمجھتا ہوں آپ ہی لوگوں نے ان پر ظلم بھی کیا ہے۔ کہا ہم کیسے ظلم کر سکتے؟ کہا اس لیے کہ اس امام احمد رضا کے افکار اور تعلیمات کو آپ نے عالم عرب میں آج تک نہیں پہنچایا، اور جو کچھ پہنچا ہے وہ صرف 10% پہنچا ہے، 10% پہنچا ہے۔ ان کے خیالات تھے، ان کے اپنے خیالات تھے۔ میرے عزیزو، اس کام پر میں نے اگر دیکھا خاندان اعلیٰ حضرت میں سے تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی کئی کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیا اور مصر کی سرزمین تک ان کتابوں کو بھی پہنچایا۔ اور یہی بات میں آج آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو صرف نعروں سے نہ پہچانو، صرف اور صرف اس طرح کی زبان سے کہہ لینے سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروکاری نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعلیمات کو دیکھو، اور اس کے بعد آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت بھی سمجھ میں آئے گا۔ صرف نعروں کا نام نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی محبت سب سے جدا ہوتی ہے، سب سے جدا ہوتی ہے، وہ پھر اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی نہیں بناتا، اور نہ ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی کے لیے غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کو بہت قریب سے پڑھا ہے، میری نجات کا ذریعہ دامن اعلیٰ حضرت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے علماء کو سنا بھی اور پڑھا بھی۔ خود میں آپ کے سامنے یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میرے والد گرامی خود سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادموں میں سے، آپ کے مریدین میں سے، اور جن لوگوں نے ان کے مفتی اعظم ہند کو قریب سے دیکھا، اعلیٰ حضرت کے علم کو قریب سے دیکھا، ان کا حال یہ ہے۔ آج میرے گھر میں بھی وصیت نامہ جو لکھا ہوا ہے، یہ صرف میرے گھر کی بات نہیں ہوگی، دوسروں کی بھی ہوگی، جو علماء ہیں، صالحین ہیں، جو قریب سے اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں، تو ان کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے، سب سے پہلی لائن میں یہی کہ میرا مذہب، میرا مسلک وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا ہے، امام احمد رضا خان، اور اس سے اگر ذرا برابر بھی میری اولاد میں سے کوئی ہٹا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد میں نہیں تسلیم کرتے۔
میرے عزیزو یہ باتیں اس وقت کہی جاتی ہیں جب اعلیٰ حضرت کو کوئی قریب سے پڑھا ہو اور ان کو دیکھا ہو اور سمجھا ہو. میرے عزیزو سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی کی سرزمین پر بہت چھوٹی عمر سے دین اسلام کا پرچم بلند کیے ہوئے. 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 13 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 13 سے 14 سال کے بیچ میں فتویٰ نویسی شروع کر دیا. مفتی بن گئے اور عام مفتی نہیں، ایسے مفتی کہ اللہ اکبر. رامپور سے ایک فتویٰ آیا تھا، مولانا ارشاد حسین بڑے عالم دین تھے، ان کا لکھا ہوا ایک فتویٰ آیا تھا تصدیق کرانے کے لیے علامہ نقی علی خان صاحب کے ہاں جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں. وہ بھی اس وقت ایک مدقق اور مدبر عالم دین تھے. اعلیٰ حضرت کے والد بہت بڑے عالم دین، ان کی بارگاہ میں تصدیق کرنے کے لیے فتویٰ لایا گیا. تو والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب نے آنے والے سے کہا کہ دیکھیے دارالافتاء میں جو مفتی صاحب بیٹھے ان سے تصدیق کر لیجیے. وہ آئے، دیکھیے یہاں تو 14 سال 15 سال کا کوئی نوجوان بیٹھا ہے. وہ واپس آئے، کہا کہ حضرت وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، وہاں کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، ایک کوئی لڑکا جوان بیٹھا ہے. علامہ نقی علی خان صاحب نے کہا وہی مفتی صاحب. ہم نے اب فتویٰ نویسی سب ان کے حوالے کر دیا ہے، فتوے وہی دیکھ رہے ہیں اور جوابات بھی وہی تحریر کر رہے ہیں، اور وہ میرے بیٹے احمد رضا خان ہیں. تو فتوے کی تصدیق کرنے والا آیا، کس کا؟ مولانا ارشاد حسین رامپوری صاحب کا. بڑا فتویٰ تھا. تو اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب آیا تو آپ نے دیکھا اور فتویٰ پورا چینج کر دیا. اس کے نیچے 100 علماء کی دستخط تھی. جس فتوے کے نیچے 100 علماء نے تائید میں دستخط کی تھی کہ یہ فتویٰ الجواب صحیح، الجواب صحیح، الجواب صحیح، سب کے نام بھی ہیں مفتیوں کے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ پڑھا اور پورا فتویٰ چینج کر دیا، کہا ایسا نہیں ہے، ایسا ہے. علامہ نقی علی خان صاحب کے پاس آیا تو حضرت نقی علی خان صاحب نے کہا ہاں مولانا احمد رضا خان صاحب نے جو لکھا یہی صحیح. جو رامپور سے جو شخص آئے تھے وہ لے کر کے گئے. نواب رامپور اس وقت نوابوں کی حکومت بھی تھی، ان کے پاس یہ فتویٰ پیش کیا گیا. اور جو مفتی تھے رامپور کے جنہوں نے فتویٰ لکھا تھا وہ نواب رامپور کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے. نواب رامپور کو جب پتا چلا کہ بریلی جانے کے بعد یہ تو فتویٰ بدل کر کے آ گیا ہے، دوسرا کچھ جواب آیا ہے، تو نواب رامپور نے طلب کیا اور جواب دیکھا. ایک طرف ایک فتویٰ ہے اس کے نیچے 100 مفتیوں کی دستخط ہے، اور ایک طرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اس نے مفتی صاحب قبلہ کو بلایا اور پوچھا، یہ فتویٰ دیا اور کہا کہ آپ دیکھیے آپ نے فتویٰ لکھا، آپ کی 100 علماء نے دستخط کر کے تصدیق بھی کی اور بریلی جا کر کے جواب دوسرا. حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب نے غور سے پڑھا اور اس کے بعد کہا ہاں مجھ سے خطا ہوئی، صحیح فتویٰ تو وہی ہے جو بریلی سے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا احمد رضا خان کو میں جانتا نہیں، لیکن جس نے فتویٰ لکھا وہ صحیح لکھا ہے. تو نواب رامپور نے کہا اگر انہوں نے صحیح لکھا ہے تو یہ 100 جو دستخط ہیں یہ کیا ہیں؟ 100 علماء. تو مفتی صاحب قبلہ نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میرا مقام و مرتبہ دیکھ کر کے لوگوں نے ویسے ہی دستخط کر دیا. اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، صرف جواب صحیح لکھ دینا پڑھنا کیا ہے. تو سب نے میری عزت کا خیال کر کے الجواب صحیح لکھ دیا. لیکن یہ جس کے پاس فتویٰ گیا تھا وہ شخصیت نہیں دیکھتا، شریعت دیکھا. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. سبحان اللہ سبحان اللہ. علم میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو عطا کیا تھا میرے عزیزو، یہ کسبی نہیں ہے، یہ علم لدنی تھا جو غیبی طریقے سے آپ کو ملا تھا. ورنہ محنت کر کے کوئی 100 سال میں بھی وہ علم حاصل نہیں کر سکتا جو 14 سال میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا کیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حساب میں بڑے ماہر تھے. علم حساب میں، میتھمیٹکس میں آپ کا ثانی کوئی نہیں. آج اگر میتھمیٹکس کا کوئی پروفیسر ہے تو میں اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، وہ اوکلیدس کو لوگارزم کو حل کر کے دکھائے جو فنڈے انہوں نے لکھے ہیں کتاب میں.
اعلیٰ حضرت کی 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج حل کر کے دکھائیں میرے عزیزوں۔ ایسے ٹف مسائل پر جو آج کے زمانے میں یونیورسٹیوں میں سر کھپانے کے بعد یہ حل نہیں ہوتے، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کو۔ لوغارزم کے مسائل ہیں، اقلیدس کے مسائل ہیں، جو جدید آج کے آلہ جات سے نکالے جانے والے حساب ہیں، کیلکولیٹر سے، وہ اعلیٰ حضرت نے قاعدے بنا کر کے اس کو حل نکالا۔ لیکن کس استاد کے پاس اتنے حساب آپ نے سیکھے تھے؟ میتھس کہاں سے سیکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال نہیں کیا۔ اتنے ٹف مسائل آپ حساب کے، میتھمیٹکس کے لکھ دیتے ہیں اور پل بھر میں حل کر بھی دیتے ہیں۔ آپ کو کون سے حساب کے ماہر ریاضی داں استاد نے پڑھایا؟ وہ کہتے ہیں نہیں میاں، میرے والد صاحب نے مجھے جمع، نفی اور ضرب 3 ہی حساب سکھائے تھے، پلس مائنس ملٹیپل، یہ 3 جو بیسک اسٹوڈنٹس کو بھی سکھائے جاتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے یہ 2 سے 3 حسابات سکھائے تھے، اور اس کے بعد میں منطق و فلسفے میں شغف رکھنے لگا۔ منطق، فلسفہ یہ علوم ہیں، فلسفی اور لاجک جس کو کہتے ہیں، اس پر میں شوق کے ساتھ کتابیں پڑھنے لگا۔ تو ایک دن میرے والد آئے اور مجھ سے یہ کتابیں لے لی، منطق، فلسفہ، میتھمیٹکس، یہ رکھ دو، اور پھر کہا احمد رضا ان تمام چیزوں میں اپنا ذہن اور اپنا وقت خرچ مت کرو، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر محنت کرو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریعت پر محنت کرو۔ اگر تم نے وہ علم حاصل کیا تو یہ سب اللہ تمہیں صدقے میں دے دے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جمع، نفی اور تفریق ہی سیکھا تھا، ضرب ہی سیکھا تھا، اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر علم حدیث میں اور علم فقہ میں اپنا سارا وقت قربان کرنے لگا۔ پھر جب مجھے میتھس کا ٹف سے ٹف مسئلہ آتا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر قلم اٹھاتا، اللہ اس کو حل عطا کر دیتا۔ میرے عزیزو، دنیا کی تمام مسائل کا حل ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی نقطے پر میں آتا ہوں۔ پہلے ان کے علم کے کمالات کو میں آپ کو بتاؤں۔ آج جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20-22 سال کی عمر میں جو چیزیں جانتے تھے، وہ کئی سالوں تک سر پٹکنے کے بعد بھی لوگوں کو نہیں حاصل ہوتے۔ میں ایک اور مثال آپ کو دے دوں، ان کے کن کن چیزوں میں مہارت۔ علم فقہ میں وہ بہتر طریقے سے مفتیان کرام ہی بتائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی نظر کیا تھی، اور فتاوی نویسی میں آپ کی دقیق نظر کا کیا حال تھا، مفتیان کرام جانتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں آج فتاوی رضویہ شریف میں کچھ ایسے فتوے بھی ہیں جن کو اکثر علماء بھی حل نہیں کر پائیں گے، پڑھ نہیں پائیں گے۔ میں نے خود دیکھا ہے سمت قبلہ کے مسائل ایسے ہیں، جب تک اس کے حساب و کتاب نہیں جانتے، سمت قبلہ کو پہچاننے کے علوم ہے، قبلہ کا سمت پہچاننے کا، اس علم کو نہیں جانتے، پورا فتویٰ پڑھ جاؤ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے میں نے ایک بزرگ سے سنا تھا، اور انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس زمانے میں میں عالم اس کو سمجھتا ہوں جو کم سے کم اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام صحیح پڑھ سکے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نام پڑھ کر کے ان کا ترجمہ بتا دے، وہ کم سے کم عالم۔ کتابوں کے نام کی بات کر رہا ہوں، ادر جو کی بات، کتابوں کا جو نام رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر میں الگ الگ مقام ہے، لیکن کچھ وہ علوم ہیں جن کی طرف علماء کی توجہ بھی نہیں۔ آج بھی بہت علم جفر تو ویسے ہی ہمارے یہاں عنقا ہو گیا ہے، اعلیٰ حضرت کی اس علم میں بھی کتاب موجود ہے، علم رمل میں ہے، زیجات میں ہے۔ یہ وہ علوم ہیں جو صرف سننے سے رہ گئے، حیت و توقیت اب اس کے جاننے والے شاید انگلیوں میں گنے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علوم میں کتابیں لکھی۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے کشف العلہ عن سمت القبلہ لکھا ہے۔ جانتے ہیں آج تو آپ کے پاس کمپاس آ گیا اور نیچے رکھ کر کے آپ قبلہ دیکھ لے رہے ہیں، ویسٹ کی طرف دکھایا تو ہمارا قبلہ ادھر ہی ہے۔ ہم تو مشینوں کی اقتدا کرنے لگ گئے۔ اصل اسلام مشینوں سے نہیں چلتا۔ ہاں تمہارا انٹرنیٹ خراب ہو گیا، مشین خراب ہو گئی، اگر یہ پچھم کی بجائے پورب کو دکھا دیا تو تم تو اس کی اقتدا میں وہی نماز پڑھ لو، ایسا ہی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام نے اس کے قوانین رکھے،
قوانین رکھے ہیں کہ قبلہ پہچاننے کے علوم ہیں، طریقے ہیں، کیسے پہچانا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کی بات کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے زمانے تک جتنے محدثین علماء فقہاء ہیں، ان میں سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے 10 نئے قاعدے ایجاد کیے، 10 قاعدے فارمولے ایجاد کیے قبلہ پہچاننے کے۔ اور جانتے ہیں اس کتاب میں آخر میں اعلیٰ حضرت نے چیلنج کیا کیا ہے؟ چیلنج یہ کیا ہے کہ میں نے، فقیر نے، یہ 10 قاعدے لکھے ہیں، اگر ان قاعدوں پر عمل کر کے کوئی قبلہ پہچاننا چاہے اور اس قاعدے پر عمل کر کے جب وہ کھڑا ہو جائے جس طرف اس کا چہرہ ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا یہ دعویٰ ہے اگر حجابات ہٹا دیے جائیں تو کعبہ عین اس کی ناک کے سامنے ہوگا۔ اتنا بڑا چیلنج کوئی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا چیلنج کوئی نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ میرے عزیزو، یہ علم لدنی ہے، ان علوم پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا جن علوم پر آج لوگوں کی دسترس تو دور کی بات ہے، جانکاری بھی نہیں رہ گئی۔ میں بات عرض کر رہا تھا، ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے قریبی شاگردوں میں سے بہت قریبی شاگرد ہیں، بہار کے رہنے والے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کئی سالوں تک ملک العلماء رہے۔ جب اپنے وطن گئے، ایک علم ہے علم العادات اور کچھ نقوش بھرنے کا بھی علم ہوتا ہے، علم تکسیر کہتے ہیں، علم العادات کہتے ہیں۔ یہ باؤنس جاتا ہے آج علم کا نام لیں عوام کے سامنے، لیکن میں کھل کر کے تھوڑی طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تعویذ بھی جو لکھتے ہیں نا آج علماء یا عاملین، اس کے بھرنے کے قانون ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ 1 2 3 4 لائن سے بھر دیا، ہر ڈبے کو بھرنے کا قانون ہوتا ہے۔ 16 خانے ہوتے ہیں، 16 خانوں کو بھرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اس باکس میں کیا لکھا جائے گا، دوسرا نمبر کہاں لکھا جائے گا، تو یہ قانون ہے۔ علم العادات جاننے والے یا علم تکسیر جاننے والے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ 16 خانے ڈبے بھی ہوتے ہیں، الگ بھی مثلث بھی ہے، مربع بھی ہے، مخمس بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے وطن گئے تو وہاں ایک صاحب تھے، ان کو اس علم میں کمال حاصل تھا۔ ڈبے بھرنے کا جو علم ہوتا ہے، یہ باکس بھرنے کا، وہ باکس بھرنے کا جو علم ہے وہ 16 طریقے سے جانتے تھے۔ 16 خانے ہوتے ہیں اور 16 طریقے سے اسے بھر سکتے تھے، الگ 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 الگ۔ یہ علم جو ہے بہت الگ انداز رکھتا ہے، اس کو بھرنے کے بعد جدھر سے بھی جوڑیں گے ایک ہی عدد آنا چاہیے۔ تو وہ جو دانشور صاحب تھے ان کو اس بات کا خمار بھی چڑھا رہتا تھا کہ مجھے 16 طریقوں سے آتا ہے، 16 طریقوں سے۔ اور کچھ لوگوں کو جب ایسا مل جاتا ہے نا، کچھ تھوڑا بہت علم، وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، علماء کی تذلیل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے، ایک مسئلہ سیکھ کر کے آیا اردو کی کتاب میں، امام صاحب کو آ کر کے پوچھا معلوم ہے مولانا وہ جگہ کون سی ہے جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پڑی، تمہیں کیا کرنا ہے اس سے، تم وہاں رہ رہے ہو جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ یہ سوالات لاتے ہیں نا لوگ، وہ جگہ کہاں ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار پڑی پھر نہیں پڑی۔ یہ موبائل میں بھی گھومتے رہتے ہیں، ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ میرے عزیز علماء کو اس طرح کے سوالات اس لیے کرتے ہیں کچھ لوگ کہ اپنی علمی فوقیت بتائیں، اور ایسا کرنے والے کے لیے حدیث میں وعید آئی ہے قیامت کے دن اس کی زبان کو آگ کی کینچیوں سے کھینچا جائے گا۔ علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کو نیچا دکھاؤ یا ان کو سوال کر کے مغالطے میں ڈالو، ان کو اس طرح سے بہکانے کی کوشش کرو، اس لیے نہیں ہے۔ معلومات کے لیے کریں تو الگ بات ہے۔ جو پروفیسر صاحب تھے، جو دانشور صاحب تھے، جب بھی ان کے علاقے میں کوئی مولانا آتے تو سب سے پہلے جاتے، خیر خیریت معلوم کرتے اور پھر پوچھتے مولانا یہ علم العادات کچھ آتا ہے آپ کو، یہ ڈبے بھرنے کا علم آتا ہے؟ اگر وہ کہتے ہاں بھر لیتا ہوں، پھر پوچھتے کتنے طریقے سے، وہ کہتے مجھے تو 1-2 طریقوں سے آتا ہے، تو یہ سینہ چوڑا کر کے کہتے ارے مجھ کو تو 16 طریقے سے آتا ہے، میں تو 16 طریقوں سے جانتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، ملک العلماء ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ وطن پہنچے، تو جیسے ہی وہ آئے
تو یہ پروفیسر صاحب دانشور صاحب جن کو 16 طریقے سے آتا تھا وہ آئے, ملاقات کی, خیر خیریت معلوم کی. رات کے وقت بریلی سے آئے, مولانا سنا ہے آپ کا علمی شہرہ, آپ علم العادات میں بھی کچھ جانتے ہیں, کچھ درک رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ جانتا ہوں. تو پھر اس پروفیسر نے کہا کہ مولانا ٹھیک ہے جانتے ہوں گے, لیکن مجھے جو ہے 16 طریقوں سے آتا ہے بھرنا, 16 طریقوں سے بھر سکتا ہوں. آپ کتنے طریقوں سے جانتے ہیں؟ ملک العلماء ظفر الدین رحمت اللہ علیہ نے سر جھکا کر کے عاجزی سے کہا میاں بس یہی مجھے 200 طریقوں سے آتا ہے. 200 طریقوں سے. سامنے والے کا پنگا پہلی مرتبہ کسی شیر کی اولاد سے ہو گیا, پہلی مرتبہ کسی ایسے شخص سے ہو گیا. تو وہ ٹھٹا مار کر کے کہنے لگا مولانا کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ, ایسا بھی تو نہ کہو, میں نے آج تک کسی عالم کو 17ویں طریقے سے بھرتا نہیں دیکھا, آپ 200 طریقوں کی بات کر رہے ہو. مولانا ظفر الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فقیر جھوٹ نہیں بولتا, الحمدللہ مجھے 200 طریقوں سے آتا ہے. تو یہ بات سن کر کے وہ آگ بگولا ہوا اور محفل چھوڑ کے چلے گئے. کہا کہ میں تو نہیں مانتا اتنے طریقوں سے کوئی جانتا ہو. وہ گئے, پہلی مرتبہ ان کو ایسی ٹھیس پہنچی تھی کسی کے ذریعے سے. ایک بات یاد رکھنا, فوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے پر اللہ نے ایک عالم کو رکھا ہے. وہ گئے رات بھر تڑپتے رہے, یہ مولانا سچ بولا کہ جھوٹ بولا. اب بے چینی سے صبح تک بستر پر کروٹ بدلتے رہے. صبح جب ہوئی نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگ کر کے آئے. پھر ظفر الدین رحمت اللہ علیہ کے ملک العلماء نے دیکھا, کہا کہ آئیے تشریف لائیے, اور مجھے اندازہ ہے رات بھر آپ نہیں سوئے ہوں گے. تو انہوں نے کہا بالکل صحیح مولانا, میں تو آپ کی بات سے اتنا متفکر ہوں, بہت فکر مند ہوں, نہیں سویا. اور ملک العلماء نے کہا میں بھی نہیں سویا ہوں. کہا کہ آپ کیوں نہیں سوئے؟ کہا کہ صرف زبانی بات نہ رہ جائے, رات میں میں نے وہ 200 طریقے لکھ کر کے رکھ دی, اور آنکھ لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا, اور آنکھ لا کر کے پیش کر دیا, یہ دیکھیے یہ طریقہ. ظہر ہو گئی, 200 طریقے دیکھتے دیکھتے ان کے طوطے اڑ گئے. اور اس کے بعد وہ پوچھنے لگے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ 17واں طریقہ بھی کوئی جانتا ہے, پہلی مرتبہ میں نے ایک عالم کو دیکھا. اب مجھے بتاؤ مولانا ظفر الدین صاحب, آپ میرے سر کے تاج ہیں, میں آپ کو حقیقی عالم ربانی مانتا ہوں, آپ نے یہ طریقے کہاں سے سیکھے, آپ کو کس نے سکھائے؟ ملک العلماء ظفر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تو فقیر کو صرف اور صرف استاد گرامی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے ملے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, صحبت سے ملے ہیں. اعلیٰ حضرت نے مجھے سکھایا نہیں, جب اعلیٰ حضرت کہیں بھرتے رہتے ہیں تو میں پیچھے کھڑے ہو کر کے دیکھتے دیکھتے اتنے سیکھ گیا. تو ان سے اس پروفیسر نے پوچھا آپ کو 200 طریقے آ گئے, اس بریلی کے مولانا کو کتنے آتے ہیں؟ ملک العلماء کہتے ہیں میں پیچھے کھڑے کھڑے تو اپنی زندگی میں 600 طریقوں سے دیکھ چکا, باقی آتے کتنے ہیں یہ اللہ کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, عرس اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. سبحان اللہ. عزیزان گرامی وقار, اس ہونہار شاگرد نے کہا 600 طریقوں سے تو میں نے دیکھا ہے, آتے کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانے. اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. رب ذوالجلال نے علم لدنی عطا کیا تھا. اس اعلیٰ حضرت کا تذکرہ میرے عزیزوں ہم جیسی چھوٹی زبانوں سے کہاں ہو سکے. اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ نقشہ پیش کیا, کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. اہل ہنر کی عقل ہے حیراں ہے آج بھی, اہل ہنر کی عقل حیراں ہے آج بھی. اور اسی لیے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جس نے یہ کہا ہے وہ سچ کہا ہے. اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر, اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے اس علم دین پر, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا.
تم بیان کرتے جاؤ، بیان کرتے جاؤ، زندگیاں بیت جائیں گی، ان کی ایک فتاوی رضویہ بیان نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے شرف ملت مارا ربی ادام اللہ اقبالوں نے یہ فرمایا تھا، مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلاتا۔ ارے فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلاتا۔ حقیقی بات ہے میرے عزیز، حقیقی بات ہے۔ اگر ان کے اشعار پر بھی آ جائیں تو حقیقت میں دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے اشعار قرآن پاک کی آیتوں کی ترجمانی کرتے ہیں، یا احادیث رسول کا خلاصہ اور مفہوم بیان کرتے ہیں، یا بزرگان دین کے افکار اور سلف صالحین کی تعلیمات کی عکاسی کرنے والے اشعار موجود ہیں۔ آپ دیکھیں وہ صرف جذبات کے شاعر کا نام رضا بریلوی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے اشعار کا مجموعہ یوں ہی ہدایت بخشش نہیں بنا، ہدایت بخشش جو بنا ہے، اور حقیقت میں ہدایت بخشش ہے، جو پڑھ لے اس کی بخشش ہے۔ مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول ان کے شاگردوں سے میں نے ایک سنا تھا، آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار اور نعتیہ دیوان، ہر نعت کی اپنی تاثیر ہے۔ صرف وہ فرماتے ہیں میں نے پڑھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اس نعت کے متعلق وہ فرمایا کرتے تھے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اس نعت کے ہر حرف میں ایک موکل موجود ہے، موکلین ہیں جو اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب یہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں انسان تو انسان، جنات بھی مدہوش ہوتے ہیں سننے کے لیے۔ یہ اہل اللہ کی باتیں ہیں، اہل بصیرت جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت کے لیے اسی لیے میں نے سب سے پہلے یہ جملہ کہا، ان کو اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے اعلیٰ فکر ہونا والا ضروری ہے، اعلیٰ خاندان والا ہونا ضروری ہے، ورنہ بہتوں کے پیٹ یوں ہی درد ہوتے ہیں صرف اور صرف اس طرح سے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والا، ان سے جلن رکھنے والا، اگر ان کے عشق رسالت کی وجہ سے کرتا ہے تو پھر کافر ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کی وجہ سے اگر کوئی ان سے بغض، عداوت اور جلن رکھتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے کہ عالم کے لیے آپ نے فرمایا اس کے علم کی تحقیر کرتے ہوئے کوئی اس سے دشمنی رکھے اور اس کی تذلیل کرے تو کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے لوگوں سے کیا تکلیف ہے وہ مجھے بتائیں، کہ آپ کی کون سی پراپرٹی اور کون سی جائیداد انہوں نے ہڑپ لی تھی، آپ کی کون سی چیزوں پر انہوں نے قبضہ جمایا تھا؟ کچھ نہیں ہے۔ تم ڈھونڈ کر کے نکالو گے تو یہی ہے کہ جس کو ابھی مفتی صاحب قبلہ نے کہا تھا، حق کو حق کہا، حق کو حق لکھا اور حق سمجھایا۔ یہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ، ان کی عادت کریمہ۔ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام یہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، جن علوم پر لوگوں کی دسترس اور مہارت تو دور ہے، جانکاری بھی نہیں پہنچی، ان علوم کی بات میں کر رہا ہوں۔ علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، یہ تمام علوم آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آج بھی بہت سارے ایسے لکڑ بگے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیاوی علوم میں اتنی مہارت ہے کہ یہ مولوی، دیسی مولوی کہاں جانتے ہیں۔ ان لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ صرف ایک بریلی کے امام کا جواب لے آنا، پتہ چلے گا کہ پھر عالم ہوتا کیا ہے۔ ہاں، در حقیقت جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف عالم ہی نہیں، ایک بہت بڑے عبقری سائنسدان بھی تھے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے نیوٹن کے نظریوں کو رد کیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کے، آئنسٹائن کے نظریوں کو انہوں نے رد کیا ہے۔ آپ دیکھیں علم فلکیات، آج ہو سکتا ہے علماء اس سے دور ہو گئے ہوں، اعلیٰ حضرت نے علم فلکیات، علم ارضیات پر کتابیں لکھی، آسمانوں کا علم، آسٹرونومی جس کو کہا جائے، آسٹرولوجی جس کو کہا جائے، ان علوم پر بھی اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب موجود ہے۔ ستاروں کے علم کے متعلق، علم نجوم جو ہے آج لوگ صرف ہاتھ دیکھ کر کے بھوش بنانے کے لیے، بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ، اور جوتش جو بنتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں تمہارا راشی آج یہاں ہے، فلاں ہے، وہ ہے۔ جو علم نجوم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ستارہ پرست بھی ہو جاتے ہیں، ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کا فیوچر بتاتے رہتے ہیں، جبکہ خود جو ہے سڑک چھاپ ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے، ارے میاں طوطا لے کر کے آدمی بیٹھا ہے اور لوگوں کی مستقبل بتا رہا ہے، اور طوطا اس کو سڑک پہ لایا ہوا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے۔ بہت سارے نجومی جو علم نجوم رکھتے ہیں وہ لوگوں کو بیوقوف بھی بناتے ہیں، اور یہ اٹکل پچھو ہے۔
اب اس علم میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بریلی شریف میں ایک مولوی صاحب حاضر ہوئے جو علم نجوم سے بہت مہارت رکھتے تھے، بڑی مہارت تھی۔ یہ علم نجوم جو ہے نا، ستارہ دیکھ کر کے موسم بھی بتائے جاتے ہیں، جیسے آج بھی موسم بتانے والے نیوز میں بتاتے ہیں، اگرچہ اکثر غلط نکل جاتا ہے، جب وہ بتاتے تو بارش ہوتی نہیں ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ اٹکل پچو ہے، گمان غالب ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے پاس وہ صاحب آئے، بیٹھے تھے، علم نجوم کے بڑے ماہر تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسی ہی تفریحی طور پر ان سے خود دریافت کیا، مولانا آپ آئے ہیں آج، آپ علم نجوم میں کافی دسترس رکھتے ہیں، ذرا دیکھیے ستارے آپ جمع کر کے کہ بارش کب ہونے والی ہے، بارش کب آئے گی۔ آپ کے علم کے حساب سے تو آپ موسم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو انہوں نے قلم کاپی لی اور نکالا، قاعدے نکالے، اور اس کے بعد دیکھ کر کے کہا بریلی میں تو ابھی اگلے ہفتے کیا 2 ہفتوں تک بارش کا کوئی امکان ہی نہیں، بادل نہیں ہے، اور بارش کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ ستارے دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہونے والی، بارش نہیں ہونے والی، 2 ہفتوں تک تو کوئی علامت ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرائے اور اس کے بعد کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں میرا علم یہی کہتا ہے، علم نجوم کے اعتبار سے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دیوار کی گھڑی لگی ہوئی تھی، دیوار کی گھڑی لگی، اس میں جتنے بھی بج رہے ہوں، 10 بج رہے تھے یا 12 بج رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ اس کو اٹھائیے، کتنا ہو رہا ہے ٹائم؟ تو انہوں نے کہا 12 بج رہے ہیں۔ کہا 2 بجنے میں کتنا وقت ہے؟ کہا 2 گھنٹے، 2 گھنٹے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے؟ صحیح سوال ہے نا، آپ بھی یہی جواب دیں گے کیسے بجیں گے 2 گھنٹے سے پہلے؟ انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، 2 گھنٹے سے پہلے کیسے 2 بجیں گے؟ 2 گھنٹے ہوں گے تب 2 بجیں گے اس کے اندر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا گھڑی لائیے، گھڑی اپنے ہاتھ میں لیا اور پیچھے سے کھول کر کے کاٹے گھما کر کے 2 بجا دیا، چھوٹا کاٹا 2 پہ، بڑا کاٹا 12 پہ رکھ دیا۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے 2 گھنٹے سے پہلے 2 نہیں بجیں گے، میں نے تو بجا دیا، 2 تو بجے ہیں دیکھیں گھڑی میں۔ کہا ایسے تو آپ کچھ بھی بجا دیں، 2 بھی بج جائیں، 6 بھی بج جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب اسی بات کا یقین رکھو، تمہارا علم اور تمہارے نمبر تو بتا رہے ہیں کہ 2 ہفتے تک نہیں، لیکن خالق کائنات چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے، رب ذوالجلال اگر چاہے۔ آپ کا علم اپنی طرف، آپ کے قوانین اپنی طرف۔ اعلیٰ حضرت کا جلال سنیے محفل میں، کہتے ہیں اس نجومی، اس علم نجوم کے ماہر مولوی صاحب سے کہتے ہیں آپ کا علم کہتا ہے 2 ہفتے تک نہیں، میرا رب اگر چاہے 1 ہفتے کے اندر آ سکتی ہے، 1 ہفتہ کیا میرا رب چاہے 1 دن کے اندر آ سکتی ہے، 1 دن کیا اگر مولا چاہے تو 1 گھنٹے کے اندر آ سکتی ہے۔ نہیں، احمد رضا چاک کہتا ہے مولا اگر چاہے ابھی اور اسی وقت آ سکتی ہے۔ وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بیان کرتے جا رہے تھے اور میں محفل سے اٹھا تو دیکھا اچانک بریلی پر ابر چھایا ہوا ہے اور منٹ نہیں گزرے تھے کہ جھما جھم بارش بھی شروع ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں یہ تمام علوم، یہ تمام نقوش، یہ تمام نمبرات تمہاری جگہ پر، لیکن اللہ والا جو ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بھی ہے کہ اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر یقین رکھو، مادوں پر نہیں، مادے پیدا کرنے والے پر یقین رکھو۔ آج حالات جیسے بھی ہوں تیسے بھی ہوں، لیکن مولا جب چاہے حالات کو تبدیل فرماتے۔ وہ 313 کو ہزاروں پر بھاری فرماتا ہے، وہ ابرہا کے لشکر کو ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، وہ فرعون کے غرور کو پانی سے توڑ دیتا ہے، وہ نمرود کی اکڑ کو مچھر سے ہلاک کرتا ہے، وہ جب چاہے حالات کو تبدیل فرمائے۔ میرے عزیزو، اسباب کیا کہہ رہے ہیں یہ اس پر یقین نہ کرو۔ اسباب کو تو دیکھا جائے گا، ہمیں پتا ہے روٹی ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملتی، کھیتی میں گیہوں جاتا ہے، بالیوں میں آتی ہے، آٹا پسائی ہوتی ہے اور اس کے بعد پک کر
کے توے سے نکل آتی ہے. یہ اسباب ہیں ہمیں معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے اگر میرا مولا چاہے ان تمام اسباب کے بغیر بھی مجھے کھلا سکتا. ہوتا تو یہی, اسباب تو یہی ہیں, شوہر اور بیوی کے اختلاط سے ہی بچہ ہوتا ہے, اسباب یہی بتاتے ہیں. لیکن مولا اگر چاہے بغیر کسی آدمی کے ٹچ کیے مریم سے عیسیٰ پیدا کر سکتا علیہم السلام. اور رب تعالیٰ چاہتا ہے. میرے عزیزو یہ یقین کی بات کر رہا ہوں, اسباب تو یہ بتاتے ہیں بچے اپنے ماں باپ سے ہی ہوتے ہیں, بچے اپنے ماں باپ سے ہی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا بکری بکری سے ہی پیدا ہوگی, گائے گائے سے ہی پیدا ہوگی, انسان کا بچہ انسان سے ہی پیدا ہوگا. یہ اسباب ہمیں بتاتے ہیں, لیکن رب اگر چاہے ایک پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی پیدا کرتا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی ماں سے, اونٹنی سے نہیں پیدا ہوئی, پتھر سے پیدا ہوئی ہے. یہ یقین بھی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. یہ یقین بھی رکھو مولا اگر چاہے, رب اگر چاہے تو پھر وہ زیر کو زبر کر دے, زبر کو زیر کر دے. عزیزان گرامی وقار, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ علمی کمالات کے بعد میں آپ کو ایک لگتی ہوئی بات عرض کر دوں. اس امام عشق و محبت کا جو زندگی گزارنے کا طرز تھا, طریقہ تھا, بعض لوگوں نے یہ سمجھا اتنے علمی کمالات والا, اتنی فقہی بصیرت رکھنے والا, جبل الاستقامت, کنز الکرامت جس کو دنیا آج پکارتی ہے, اس کی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ چلتا ہو تو شہنشاہ کی طرح, بادشاہ کی طرح. نہیں میاں, بریلی شریف کی سرزمین ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایک واقعہ مجھے دل چھو جاتا ہے. میں ہر عرس میں برکت کے لیے ضرور عرض کرتا ہوں, علماء کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے نصیحت ہے, سب کے لیے نصیحت ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے ہر سال رمضان میں اعتکاف میں چلے جاتے. جس کی گناہ کو مصروفیات ہیں وہ بھی